ساتھیوں آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIOS کلاس 10 پینٹنگ 2024-25 کا سولف ٹی ایم اردو میڈیم میں، تینوں میڈیم میں اویلیبل ہے۔ آپ مجھ سے آن لائن میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے حاصل کر سکتے، ہندی انگلش اردو تینوں۔ تو پہلا ہے وامیٹر لیزر پرنٹنگ، ٹھیک ہے، میں استعمال کیے گئے ذرائع کو پہچانیے اور فنکار کے ذریعے رنگ کی استعمال کا ذکر کریں۔ تو اس کا جواب ہے کلاؤڈ مون کی پینٹنگ یعنی واٹر لیز میں استعمال ہونے والے میڈیم تیل کے رنگ ہیں۔ مونٹ نے پانی اور آس پاس کے مناظر پر روشنی کی انعکاس کو حاصل کرنے کے لیے متحرک اور متنوع رنگوں کا استعمال کیا۔ اس کے رنگ کا استعمال گہرائی اور حرکت پیدا کرنا ہے۔ پانی کے لیلوں کو روشن رنگ کے تالاب کے پرسکون بلوز اور سبز رنگوں سے متصادم ہوتے ہیں، فطرت کے بدلتے ہوئے مزاج کو مؤثر طریقے سے پہچانتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اس کا بی پارٹ ہے، کسی بھی باصریت پسند طرز کے فنکار کی پینٹنگ کے درجہ بندی اس کی دو خصوصیات بیان کرتے ہوئے کریں۔ تو پینٹنگ مونڈی لی کیلنٹ اور آرٹسٹ آگسٹ رینوور، تاثراتی انداز کی خصوصیت۔ تو روشنی اور رنگ کو کیپچر کرنا، مونٹنگ کی متحرک رنگوں اور متحرک برش کا استعمال ایسے اثر پیدا کرتا ہے جو طلوع آفتاب کے وقت روشنی کی بدلتی ہوئی خصوصیات کو حاصل کرتا ہے۔ تکنیک ماحول کے حالات پر روشنی زور دیتی، روزمرہ کی زندگی پر توجہ مرکوز کریں۔ پینٹنگ ایک پرسکون منظر کو پیش کرتی، فطرت عام مضامین پر تاثراتی توجہ کی عکاسی کرتی ہے۔ وقت میں ایک لمحے کی تصویر کشی کرنے کے لیے مونٹ کا استعمال روزمرہ کی زندگی کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے پھلکاری لفظ کی وضاحت کریں اور فن کے طور پر استعمال ایک موٹیف کو بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے پھلکاری کا مطلب ہے پھولوں کا کام، اور یہ ایک روایتی پنجابی کڑھائی ہے جسے خواتین کرتی ہیں۔ اس میں متحرک رنگ اور جیومیٹرک پیٹرن شامل ہیں جو اکثر موٹی سوتی کپڑے پر سلک کے دھاگے کا استعمال کرتے ہوئے سلائی جاتا ہے۔ ایک قابل ذکر ستارہ ہے جس میں چھوٹے ستاروں سے گھرا ہوا ایک بڑا ستارہ ہوتا ہے، جسے عام طور پر سرخ رنگ کے پس منظر پہ سبزی، پیلے اور چاندی سے سلایا جاتا ہے۔ شکل خوشحالی کی علامت ہے اور پھلکاری کی فنی اور ثقافتی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ہے فن کے عناصر اور ڈیزائن کے اصول کی بنیاد پر پرکھا سلائی ڈیزائن اور موٹیف کو بیان کریں۔ اس کا جواب ہے کانتھا کڑھائی دستکاری کی ایک انوکھی شکل ہے جو بنگال کی دیہی روایت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ڈیزائن اور نقش نہ صرف بصری طور پر دلکش ہیں بلکہ مقامی ثقافتی، مذہبی عقائد اور قدرتی مناظر کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ کانتھا کڑھائی میں مختلف رنگوں کے دھاگوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو سلائی کے ذریعے پیچیدہ اور تفصیلی نمونے بنانے کے لیے آپس میں جڑے ہیں۔ عناصر میں لکیریں، شکلیں، رنگوں کا ہم آہنگ انٹرپلے شکلیں شامل۔ لکیریں ڈیزائنوں میں آرائش لاتی ہیں جبکہ شکلیں اکثر مقامی جانوروں، انسانی شخصیتوں اور فطرت کے مناظر کو ظاہر کرتی ہیں۔ پانچویں کا ہے لیپشو پورکا ٹیراکوٹا اور ہماری روزمرہ زندگی میں اشکال میں آنے والی ٹیراکوٹا اشیاء کے درمیان اہم فرق کی بنیاد پر ایک تجرباتی نوٹ تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے وشنو پور ٹیراکوٹا خاص طور پر پنجومرا مندر سے روزمرہ کے ٹیراکوٹا اشیاء کے مقابلے میں ایک الگ فنکارانہ ورثہ کی نمائش کرتا ہے۔ سب سے پہلے وشنو پور ٹیراکوٹا کے فنکارانہ نیت اور ثقافتی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ ٹائلیں مذہبی داستانوں اور ثقافتی موضوعات کو پہچان کے لیے ڈیزائن کی گئی، جس میں ہندو افسانوں سے جیسے رادھا کرشن کے راس لیلا کے مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ لوگ نہ صرف آرائشی عناصر کے طور پر کام کرتے ہیں بلکہ
17ویں صدی سے روحانیت اور برادری کی شناخت کے اظہار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔ دوم، بشنوئی پور ٹیراکوٹا میں شامل کاریگری جدید تکنیکوں اور تفصیل پر باریک بینی سے توجہ دینے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ کاریگر باعث ڈھیلے ہوئے ٹانکے بناتے ہیں جو مندر کے دیواروں پر احتیاط سے لگائی جاتی ہے۔ آخر میں بشنوئی پور ٹیراکوٹا میں موضوعات اور علامتیں بھرپور تہہ دار ہیں جو ناظرین کے الہی محبت، آپسی محبت اور سماجی زندگی کی داستانوں کے ساتھ مشغول ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ روزمرہ کی اشیاء میں مقامی شکلیں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں عام طور پر بشنوئی پور ٹیراکوٹا میں پائی جانے والی گہری ثقافتی اہمیت کا فقدان ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی باہری مقام پر جائیں اور کاغذ کی A3 شکل کی ڈرائنگ پر تاثرات لینڈ طرز میں پینٹنگ کریں۔ بعد میں اپنے رنگوں کے استعمال کیسے کیا اس کی بنیاد پر اپنی عملی تحریر کے بارے میں تجرباتی نوٹ لکھیں۔ اپنے آرٹ ورک کی تصویر اور تجرباتی نوٹ پیش کریں۔ یہاں پہ ایک تصویر ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پکچر جو آپ کو دکھ رہی ہے اس کو آپ کو اسکرین شاٹ کر کے اس میں لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیچے ایمپر پینٹنگ لینڈ پینٹنگ پر تجرباتی نوٹ۔ بابر ایک تاثراتی زمین کے پینٹنگ ایک افسردہ اور ہینڈ تجربہ ہے۔ ویب پر اس میں ایک پرسکون جھیل کے منظر کا انتخاب کیا جو لیمپی درختوں اور شاندار پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں نے ایک A3 سائز کی شیٹ کا استعمال کیا اور منظر کی صحیح تفصیلات کے بجائے جوہر کے کیپچر کرنے پر توجہ دی۔ تاثر پسندی کے تیز ہرش اور اسٹروک نے مجھے پانی کی چمک، پہاڑوں کی ناہمواری اور ساخت اور نرم پرتوں والے بادلوں کو پہچاننے کی اجازت دی۔ قدرتی روشنی میں کام کرتے ہوئے میں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح رنگ اور سائے مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے اپنی پلیٹ کے کثرت سے ڈھالنے کا چیلنج دیتا ہوں۔ جھیل کو لے میں نے ارد گرد پودوں کی عکاسی کرنے کے نیلے اور سبز رنگ کے شاٹ کی ملایا، جس میں سفید رنگ کی باریک جھیلوں میں شامل کیا گیا تاکہ روشنی کو اچھلتا ہوا دکھایا جائے۔ پہاڑوں میں سرمئی بھورے اور سبز رنگ کے اشاروں سے گہرائی اور فاصلے بنانے میں مدد کی۔ تو دوستو یہ تھا NIOS 10th کلاس کا پینٹنگ کا۔ اسی طرح سے ہندی، انگلش، اردو سبھی میڈیم کے سبھی سبجیکٹ کے 10th 12th کے اسائنمنٹ اویلیبل ہے۔ آن لائن آف لائن کلاسز بھی اویلیبل ہے۔ کونے میں میرا نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔